اور ایک حدیث آپ دیکھ لیں، بڑی پیاری حدیث ہے یہ حدیث تو وہابیت کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ یہ ہے امام طبرانی کی المعجم الکبیر، اس کی جلد نمبر 17 ہے، معجم الکبیر جلد 17 صفحہ نمبر 86 حدیث نمبر 290۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ان عتبہ بن غزوان ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہتے ہیں کہ وہ روایت کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اعاد احدکم شیئا او اراد احدکم عونا، اللہ کے نبی فرماتے کہ جب تمہاری کوئی شے کوئی چیز گم ہو جائے تم سے اور تمہیں مدد کی ضرورت ہو، کسی کی مدد کی ضرورت ہو، پھر آگے فرماتے وَهُوَ بِعَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ، اور تم ایسی جگہ ہو کہ جہاں کوئی تمہارا مونس و مددگار نہ ہو، مثال کے طور پہ تم جنگل میں ہو، کسی ویرانے میں ہو، یا ایسی جگہ تم پھنس جاؤ کہ جہاں کوئی تمہارا مددگار نہیں، تمہاری کوئی چیز گم ہو گئی یا تمہیں کسی شدید قسم کی مدد کی ضرورت ہے اور تمہارا وہاں کوئی مددگار نہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے اس شخص کو جب کوئی مددگار ہے ہی نہیں، دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں۔ اب آئیے ذرا آگے الفاظ سنیں، رسول اللہ کے الفاظ ہے، یہ سرکار کی حدیث ہے، کسی بریلی کے مولانا کے الفاظ نہیں ہیں۔ تو وہابی جی کے دھرم کا تو بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ آقا فرماتے فلیقول، تو شخص کو چاہیے کہ وہ یوں آواز لگائے، یوں ندا کرے، یا عباد اللہ اغیثونی، یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا نَرَهُمْ، کہتے ہیں کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں وہ تمہیں دیکھتے ہیں، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ یہاں تو رسول اللہ کہہ رہے اللہ کے ایسے بندے ہیں، ان کو پکارو جب تم کہیں پھنس جاؤ، ضرورت محسوس ہو، مدد کرنے والا کوئی نہیں، کوئی تمہارا مونس و غمخوار نہیں، کوئی تمہارا پرسان حال نہیں، تو کہو یا عباد اللہ اغیثونی۔ یہی لفظ غوث اسی سے بنا ہے، غوث کے بھی معنی ہوتے ہیں مدد کرنے والا، اغیثونی اغیثونی، یہ غوث سے ہی بنا ہے یہ لفظ، مدد کرو اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا نَرَهُمْ، اور حضور فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے ایسے کچھ بندے ہیں جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہیں دیکھتے ہیں حالانکہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، دکھتے نہیں ہیں۔ تو اولیاء کی مدد آتی ہے لیکن اولیاء نظر، وہابی بولتے ہیں ہم مر گئے تو کہاں سے مدد کریں گے، ہم کہتے ہیں مدد آئیں گی وہ تجھے دکھیں گے نہیں، وہ دکھتے انہیں کہ آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ پھر روایت ہے آگے، اس کے راوی حضرت عتبہ کہتے ہیں کہ یہ عمل تجربہ شدہ ہے، اس کے جو راوی ہے وہ کہتے ہیں یہ عمل بھی جو ہے تجربہ شدہ ہے، اس پر جو ہے تجربہ کیا گیا اور اس کو ویسا ہی پایا گیا۔ اس حدیث کو امام طبرانی کے حوالے سے میں نے بیان کیا، حدیث نمبر 290 جلد 17 میں، اس کو امام مناوی نے بھی نقل کیا ہے فیض القدیر جلد 1 صفحہ 307 کے تحت۔ اس کو حضرت امام محمد بن محمد الجزری انہوں نے اپنی کتاب الحسن الحسین صفحہ نمبر 209 پہ لکھا، اور امام محمد ابن جزری کی جو کتاب الحسن الحسین ہے اس کے اندر وہ مقدمے میں لکھتے ہیں کہ اس میں میں نے کوئی بھی حدیث ضعیف نقل نہیں کی ہے، اس کتاب میں انہوں نے حدیث لائی گویا ان کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کو کنز العمال میں بھی لایا گیا جلد نمبر 6 صفحہ 706 حدیث نمبر 17498۔ امام حیثمی نے بھی اس کو اپنی کتاب مجموع الزوائد جلد 10 صفحہ 138 حدیث نمبر 17103 پہ لکھا، اور امام حیثمی کہتے ہیں رجالہ الثقات، اس کے رجال ثقہ ہے، سچے ہیں۔ اس کو علامہ شوکانی نے بھی لکھا صاحب، جو غیر مقلدین کے بہت بڑے علامہ مانے جاتے ہیں، شوکانی صاحب نے تحفۃ الذاکرین صفحہ نمبر 202 پہ لکھا، اور شوکانی صاحب اس حدیث کو لکھ کر وہاں لکھتے ہیں اس کی شرح کرتے ہوئے کہ یہ حدیث مجرب ہے، اس پر عمل جو ہے مطلب لوگوں کا عمل ہے، اور لوگوں نے اس کو جب عمل کیا تو ویسا ہی پایا، اور کہتے ہیں کہ اس طرح کے عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پوری ایک تفصیلات ہے، انشاءاللہ کسی موقع پہ میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ اور اس کو مولوی وحید الزماں صاحب نے بھی اپنی کتاب ہدیۃ المہدی صفحہ نمبر 27 پر لکھا۔